تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شق صدر کے متعلق، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ شکم اطہر تک جو چاک کیا گیا، یہ کب کب ہوا، کتنی مرتبہ ہوا، یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ نیز ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ چونکہ ایک معاہدہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یہ اتنی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کریں گی، پھر معاہدے کے مطابق انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کرنا تھا۔ لیکن جب والدہ کے حوالے کرنے کے لیے حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ کو بھی اور ان کے شوہر کو بھی خصوصی انسیت ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مزید اور کچھ دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کی۔ اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا شق صدر کا، یہ بھی آپ نے سنا تھا، اور آخر کار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیے گئے۔ یہاں تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا تھا۔ آج اس سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال، پھر اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی، پھر ان کا انتقال، اور ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری کا جانا انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا وہ واقعہ بیان کریں گے جس میں آپ کے سر سے آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ شفقت اٹھ گیا۔ تو یہ عمر کیا تھی؟ اس میں سیرت لکھنے والے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے 4 سال کی عمر کا بھی ذکر کیا، کسی نے 5، کسی نے 6، تو کسی نے 7 برس کی عمر بھی بیان کی ہے۔ لیکن صاحب مدارج النبوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر کا جو قول ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی،
واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اپنے والد سے ملنے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا والد پاک سے ملنے کے لیے قبیلہ بنو عدی بن نجار یعنی یہ مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 مہینہ گزار کر مکے کو واپس آنے لگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو دوران سفر ابوا کے مقام میں ان کی طبیعت علیل ہوئی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا میں انتقال فرما گئی اور اسی جگہ دفن کی گئی۔ ابوا یہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک دیہات، ایک چھوٹا علاقہ ہے۔ یہ مقام کو مقام ابوا کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک مکہ مکرمہ کے مقام حجون میں بلندی کی طرف آپ کی مزار پاک ہے۔ یعنی یہ 2 روایتیں ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ آپ مقام ابوا جو مدینے سے باہر تھوڑی دوری پر ایک علاقہ ہے وہاں آپ مدفون ہیں، اور ایک مقام مکہ مکرمہ کی حجون کی گھاٹی کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے، جو سیرت لکھنے والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 باتیں تو ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ ابوا میں مدفون ہونے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا ہو، لہٰذا دونوں قول بھی صحیح مانے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو یاد کرتے تھے جو آپ نے والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام کے دوران مدینے میں دیکھی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 6 سال کی عمر کی وہ باتیں جس میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینے میں تھے، ان باتوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب اس مکان کو ملاحظہ فرماتے جس میں آپ اپنی والدہ کے ساتھ اقامت پذیر تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، تو فرماتے کہ اس مکان میں میری والدہ ماجدہ نے قیام کیا تھا۔ اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ ابو نعیم زہری کی سند سے اسما سے روایت کرتے ہیں کہ اسما بیان کرتی ہے اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں موجود تھی جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی، اور جس علالت نے آپ کو اس دنیا سے پردہ کروایا، تو اسما کہتی ہیں کہ اس وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی جس مرض میں انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 سال کے بچے تھے اور اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور مقام ابوا یا ایک دوسری روایت کے مطابق مکہ مکرمہ میں حجون کی گھاٹی میں آپ مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب و تربیت سے بے نیاز ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو کیا ہوا؟ میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کا کفیل ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ والدہ کا سایہ شفقت چلا جانا، والد کا سایہ شفقت اڑ جانا، یہ سب ظاہری سبب تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت میں تھے، اور اسی میں پروان چڑھنا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد
حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کو پروان چڑھایا، یعنی آپ کی پرورش شروع کی، اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا خدمت کرنا یہ بڑے طویل عرصے تک رہا۔ اسی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ میری ماں کے بعد میری ماں ایمن ہیں، کیونکہ آپ کی ماں کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھنے کے بعد حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کی دیکھ بھال کی۔ ناظرین، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا کام آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ محبوب جانتے تھے۔ جتنے آپ کے بیٹے تھے ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی آپ کے بغیر دسترخوان نہ بچھاتے۔ جلوت و خلوت کے تمام اوقات میں حضرت عبد المطلب کے پاس ان کی مسند پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے ہیں، اور جب کوئی حضرت عبد المطلب کا مخصوص ہم نشین یعنی کوئی خاص ملنے والا مجلسی آداب و قواعد کی رعایت سے چاہتا کہ آپ کو منع کریں، یعنی یہ آداب ہیں کہ کسی سے اگر کوئی خاص گفتگو کی جا رہی ہے تو تنہائی میں اس سے گفتگو کی جائے تاکہ راز کسی تیسرے شخص کو پتہ نہ چلے۔ تو جب کوئی حضرت عبد المطلب سے اس طرح کی بات کرنا چاہتا اور دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبد المطلب کی نشست پر آپ کے مسند پر جلوہ فرما ہے، تو وہ یہ چاہتا کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا جائے تاکہ جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی گفتگو مکمل کر سکے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو منع فرما دیتے اور کہتے کہ میرے فرزند کو چھوڑ دو، وہ اس مسند پر جلوہ فرما ہے کیونکہ وہ اپنے اندر خاص شرافت و بزرگی رکھتا ہے، یعنی اسے مجلس سے باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس مسند پر جلوہ فرما ہے یہی رہے گا کیونکہ یہ اپنے اندر خاص بزرگی و شرافت رکھتا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اور میں امید رکھتا ہوں کہ کوئی عرب ان کے سامنے یا ان کے مرتبے و مقام اور بزرگی و شرافت تک نہ پہنچے گا، یعنی یہ وہ مقام رکھیں گے کہ کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اہل قیافہ حضرت عبد المطلب سے کہتے کہ اس فرزند کی خوب نگہداشت اور محافظت کرو، یعنی اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ ہم نے آپ جیسے قدم یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے قدم کسی کے بھی نہیں دیکھے۔ اہل قیافہ یہ کہا کرتے تھے عبد المطلب سے کہ آپ اپنی اس بچے کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو کہ اس کے قدم جیسے قدم ہم نے کسی کے نہیں دیکھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں وہ اثرات و نشانات ہیں جو مقام ابراہیم میں ہیں۔ مقام ابراہیم میں ایک پتھر ہیں جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، یعنی وہ پتھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے موم بن جایا کرتا تھا کہ جب اللہ کا نبی اس پتھر پر اپنا پیر مبارک رکھتے تو وہ پتھر آپ کے قدم مبارک کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ تو اہل قیافہ اسی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے قدم میں وہی اثرات و نشانات دیکھے ہیں جو ہم نے مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں نشانات دیکھے ہیں۔ پھر جس سال عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش کے کچھ سردار نے یمن کی طرف سفر کیا، اس لیے کہ سیف ذی یزن یہ ایک بادشاہ ہیں، اس کو مبارکباد دینے کے لیے
حضرت عبدالمطلب اور قریش کے سردار یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ تو جب اس بادشاہ سیف یزن نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عبدالمطلب کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی نسل سے، یعنی آپ کی اولاد میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے۔ یہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور آپ کی عمر 6 یا 7 یا 8 سال کی ہے، لیکن سیف ذی یزن یہ بادشاہ کئی سال پہلے حضرت عبدالمطلب کو دیکھ کر خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی نسل میں نبی آخر الزماں ظاہر ہوں گے۔ اس سفر سے لوٹنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ اہل قریش میں بڑا شدید قحط پڑا ہے، اور یہ قحط مسلسل کئی سال تک رہا۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب نے غیبی اشارات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعائے استسقاء کی، یعنی کچھ ایسے اشارات ملے جس سے حضرت عبدالمطلب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں اپنے پوتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کروں۔ انہوں نے انداز یہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور اپنے کندھے پر بٹھا کر بارش کی دعا مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی بارش برسی کہ سیرت لکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ جس نے کئی سالوں کی خشکی کو ختم کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ وقت بعد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان جن کی آپ کفالت میں تھے وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ وفات کے وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر 110 سال بھی بیان کی جاتی ہیں، کوئی 120 بھی بیان کرتا ہے، اور بعض نے 140 سال کی عمر کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عبدالمطلب وفات کے وقت 140 سال کی عمر کے تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کس کے حوالے کی جائے؟ ناظرین، آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب جو آپ کے حقیقی چچا تھے ان کے سپرد کی گئی۔ سیرت بیان کرنے والے علماء نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ کیوں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد کی گئی، جبکہ آپ کے اور بھی چچا تھے۔ آپ کے ایک اور حقیقی چاچا اس وقت زندہ تھے، زبیر بن عبد المطلب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، ان کے سپرد بھی نہیں کی گئی۔ کیوں ابو طالب کے سپرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری سونپی گئی؟ تو اس کی مختلف وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان میں اور ابو طالب کے درمیان بڑی محبت اور میل ملاپ تھا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑا دلی لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد کی گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت خوب اچھی طرح کرنا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اپنے چچاؤں میں سے کس کی کفالت میں جانا پسند فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی کفالت کو پسند فرمایا، اس لیے ابو طالب کے سپرد آپ کی کفالت کی ذمہ داری کی گئی۔ یہ مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ خیر، عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ شفقت اٹھنے کے بعد ابو طالب کے سپرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ، دیکھ بھال
اور کفالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و محافظت، آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا اس کے پہلے سے لے کر اعلان نبوت کے بعد دونوں وقتوں میں، کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اس سے پہلے بھی، اور جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد بھی بہت اچھی طرح انجام دی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے۔ اپنے بھتیجے سے محبت کا انداز اور کفالت کے حق ادا کرنے کا انداز یہ تھا ابو طالب کا کہ وہ اپنے بھتیجے کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اپنے پہلو میں اپنی سیدھی جانب بچھاتے، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ جہاں جاتے، گھر میں ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، گھر سے باہر جانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں، یعنی آپ کی تعریف و توصیف میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے نعت گو شاعر تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طالب کی اسی شعر پر تضمین لکھی ہیں۔ تضمین میں آپ نے ایک شعر کا اضافہ کیا اور وہ ایک مصرع، ایک رباعی اس انداز سے بنائی کہ حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں، الم تر ان اللہ ارسل عبدہ بآیاتہ واللہ اعلی وامجد۔ پھر ابو طالب کا شعر لکھتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ ناظرین، جس طرح ہم نے اپنے اسی سلسلے میں آپ کو یہ بات بتائی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت زبردست قحط پڑا تھا، اور یہ قحط کئی سالوں تک رہا۔ اسی طرح جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی عہد کفالت میں تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی قحط پڑا تھا، اور چونکہ ہم ایک سلسلہ ہی کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں، آپ کی سیرت کے مختلف حسین پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں، تو یہ جو دوسرا واقعہ ہوا، پہلے واقعے میں بھی ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے اس وقت بارش برسائی جس نے کئی سالوں کی قحط سالی کو ختم کر دیا۔ اور آپ نے یہ کیسے کیا؟ حضرت عبد المطلب نے یہ اس طرح کہ آپ نے کچھ اشارات سے اس بات کا نتیجہ لیا کہ اگر میں اپنے پوتے کو لے کر دعا کروں گا تو قحط سالی ختم ہوگی۔ ہوا بھی یہی، اور جب ابو طالب کے دور میں قحط سالی آئی تو اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس دور کے لوگوں پر رحم کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک عرب میں انتہائی قحط، اور کہتے ہیں کہ بڑا خوفناک قحط پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب ابھی موجود ہیں جو بانی کعبہ بھی ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں، اور یہ کعبے کے متولی بھی ہیں اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے، ان کے پاس جا کر دعا کی ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور، گھاس، پانی ترس رہے ہیں، اور انسان دانہ دانہ، پانی پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، دانے دانے کے لیے محتاج ہے، پانی کے قطرے قطرے کے لیے
محتاج ہیں، اور محتاجی کا عالم یہ ہے کہ دانہ اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑتے جا رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہیں، ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے کہ آپ کعبے کے متولی بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں، آپ دعا کریں۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کعبے کے قریب اس انداز سے بیٹھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک، آپ کی پیٹھ مبارک یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو گئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ابو طالب دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ ابو طالب یہاں دعا مانگنے میں مشغول تھے، اور درمیان دعا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے یعنی اپنی انگلی مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دم جیسے ہی اشارہ کرنا تھا کہ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، بادل آنے شروع ہوئے، اور فوراً ہی ان بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ باران رحمت اس قدر برسا کہ سیرت لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا، اور قحط کا کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا ایک بہت پیارا پہلو۔ آسمان کی طرف اشارہ کر دے، بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف نمودار ہو جائے، اور کئی سالوں کی قحط سالی صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی طرف صرف ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھانے سے کئی دنوں کی، کئی سالوں کی قحط سالی یہ ختم ہو جائے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت میں ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا۔ اس واقعے کے بعد جو ابو طالب نے قصیدہ لکھا تھا، جو آپ نے ایک نظم لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں، اس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب لکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ ناظرین، سیرت لکھنے والے ایک عالم ہیں محمد بن اسحاق، اور سیرت مصطفیٰ میں یعنی سیرت لکھنے والے جو علماء ہیں، سیرت مصطفیٰ لکھنے والے، ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قصیدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے اس قصیدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں 80 اشعار لکھے، 80 اشعار اس کے اندر آپ نے لکھے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قصیدے کو اس وقت لکھا جبکہ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و یقین اور آپ کی نبوت کو قبول کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ ان کی نبوت کو قبول کیا جائے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ان کا یہ قصیدہ اس کی دلیل ہے کہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعثت سے پہلے ہی سے جانتے تھے۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، لیکن ابو طالب وہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور کیسے جانا؟ آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا، اور اس سفر میں راہب نے آپ کو یہ بات بتائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نشانیاں ابو طالب دیکھتے تھے جس سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی
کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ اس امت کے سب سے آخری نبی ہوں گے۔ یہ راہب کا واقعہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں راہب کا پورا واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ بھی شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے اس قصیدے کو بعثت کے بعد لکھا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان چکے تھے، آپ اس کی پہچان رکھتے تھے، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں یہ بات پتہ تھی۔ تو یہ اس قصیدے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی نبوت کو پہچان چکے تھے۔ راہب کا واقعہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر فرمایا، راہب نے کیا بشارتیں دی، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔